اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کل کی تقریر میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی انسان کی نظر میں حیات کا لفظ تو ہے، لیکن حیات کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ انسان اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے زندگی گزارنے ہی کو حیات کہہ رہا ہے، لیکن حیات کے کئی مراحل ہیں، حیات کی کئی منازل ہیں۔ جن منزلوں سے ہم گزرتے ہیں وہ صرف ہماری ظاہری نگاہ میں ہیں۔ کل کی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا، چاہتا ہوں کہ دو چار جملوں میں اس کو مسلسل کر دوں تاکہ میرے وہ احباب جو وہ نہ سن پائے ہوں وہ بھی اس سلسلے تقریر کو مسلسل کر لیں۔ حب ذات یعنی اللہ کو علم الکلام کی زبان میں ذات واجب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، پوری کائنات عالم امکان ہے، وہ ذات واجب ہے۔ اس نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، معرفت کی فضاؤں میں الوہیت کے پھریرے لہرانے لگے، میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، تو تجلی ذات نے اس نے ایک تجلی فرمائی۔ پہلی تجلی ہی کو نور اول کہتے ہیں، وہی ازل ہے، اور اس تجلی کو صبح ازل کہا جاتا ہے، اس تجلی کو صاحب لولاک کہا جاتا ہے، اس تجلی ہی کو دانائے سبل کہا جاتا ہے، مولائے کل کہا جاتا ہے۔ وہ ذات گرامی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پروردگار نے جب تجلی فرمائی اور کائنات کو خلق کر دیا، آسمان کے شامیانوں میں ستاروں کی قندیلیں جگمگانے لگیں، بے انتظار بارشوں کے بعد جب دریاؤں نے اذن روانی پایا تو خش و خاشاک بہہ نکلے۔ خس و خاشاک کو تو بہہ جانا ہی چاہیے تھا، پھر ان دریاؤں نے نشیب کی طرف راستہ اختیار کیا، سمندر وجود میں آئے، اور زمین پر سبزے نے اپنی بساط بچھائی تو پیڑ پودوں نے اپنی چوپال بھی ڈال دی۔ زاغ و زغن بلبل و پپیہا نے اپنی اپنی نغمہ سنجیوں سے، طیور نے تسبیح و حمد الہی کرنا شروع کر دی۔ پھر یکایک اسی زمین سے مٹی لے کر اس کو کوثر و تسلیم میں بھگویا گیا، اور جب اس میں لس آ گیا تو اس کو خشک کیا گیا۔ اس پیکر خاک سے آدم کو تراشا گیا، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سب ملائکہ اس کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کے۔ ابلیس نے یہ کہہ کر سجدہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا اس نے کہ تجھے ایک مان کے میں دوسرے کو کیسے سجدہ کروں۔ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، یہ ارذل ہے میں اشرف ہوں۔ جھگڑا یہ ہے، اس نے خدا کی وحدانیت سے انکار نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ایک مان کے دوسرے کو کیسا سجدہ کروں، یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ گزشتہ تقریر میں تفصیل دے چکا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں تو اس نے کہا کہ اب جب تو نے مجھے راندہ بارگاہ کر ہی دیا اور میں مایوسیوں میں گھر گیا تو مجھے قیامت تک کی مہلت تو دے دے۔
اس نے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے۔ اس نے کہا اب میں جا کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ دیکھیے ابلیس کو یہ خیال ہے، اس کا جملہ سنیے اس نے جو کہا، اور میں سب کو بہکا دوں گا، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، سب کو بہکا دوں گا، مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو ابلیس کے تصور میں سب لوگ بھی ہیں، سب ہے انسانیت، اور اس کے مخلص بندے بھی ہیں جس کو وہ بہکا نہ سکے گا۔ وہاں اس کی معذرت بھی ہے، وہاں اس کا عذر بھی ہے، وہاں اس کو اپنی کمتری کا احساس بھی ہے کہ میں ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اسی لیے میری تقریر کا آخری جملہ یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں بصورت دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو وہاں ہم ختم نہیں کرتے، اس کے بعد ہم تخصیص رکھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنے غضب کو نازل کیا۔ دیکھیے انسانیت کو دو طبقے یہیں ہو گئے، یہیں دو طبقے ہو گئے، ایک وہ طبقہ ہے جس پر نعمتوں کو نازل کیا، ایک وہ طبقہ ہے جس پر غضب کو نازل کیا۔ اب آپ کے سامنے پوری تاریخ انسانیت کھل گئی کہ کتنی امتیں ایسی ہیں جو پروردگار کے قہر کا شکار ہوئی ہیں، کتنی امتیں ایسی ہوئی ہیں جو تہے خاک ہو گئیں، پلٹ کے تختے زمین کے الٹ گئے، بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے پیوندہ خاک ہو گئی، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ کتنی امتیں ایسی ہیں جن کی شکلیں بدل گئیں، چہرے مسخ ہو گئے، اور کتنے کم لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نازل کیا، جن کو شیطان بہکا نہ سکا، ابلیس بہکا نہ سکا، کتنے کم ہیں۔ تو انتخاب ان لوگوں کا ہے جن پر اس نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ گفتگو حیات پر چل رہی تھی، تو ذرا سا اب ان معنی پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو ہماری بدن کی حیات ہے، جسم کی حیات ہے، یہ حیات ظاہری ہے۔ تھوڑا سا گزشتہ تقریر سے میں پیوست کر رہا ہوں آپ کو، اور آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ جب ایک صورت سے دوسری صورت بدلتی ہے، ایک ماہیت سے، بلکہ میں کہوں صورت نہیں، ایک ماہیت سے جب دوسری ماہیت بدلتی ہے۔ گزشتہ تقریر میں نے آپ کو مدارج بتلائے تھے کہ پہلے مٹی سے بنایا، پھر صورت بدلی، وجود نطفے میں آیا۔ گزشتہ تقریر سے آپ کو متصل کر رہا ہوں۔ پھر نطفے سے علقے میں، کلاٹڈ بلڈ میں آیا، پھر صورت بدلی، ماہیت بدلی، صورت بدلی، پھر علقے سے عظام میں آیا، صورت بدلی، مضغے میں آیا، صورت بدلی۔ سلسلہ وہی ہے، آغاز وہی ہے، صرف دور بدل رہا ہے، صورت بدل رہی ہے۔ اسی طرح سے جب خلقت ہوئی، ولادت ہوئی، بچہ تھا، تھوڑا سا عمر گزری، سال بھر، 2 سال، چلنے لگا، بولنے لگا، ماہیت وہی ہے، صورت بدل گئی۔ پھر لڑکپن آیا، تیزی آئی، بچہ پیدا ہو تب بھی اتنا شعور اور اتنی عقل رکھتا ہے کہ ماں کی مہک کو پہچانتا ہے، ماں کی خوشبو کو پہچانتا ہے، مامتا کے انداز کو پہچانتا ہے، ابھی بالکل جھولے میں ہے، آغوش میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات رہی ہوگی۔ میں ہمارے دور کی باتیں کر رہا ہوں کہ جب ماں کسی کام میں مصروف ہوتی اور بچہ بلکنے لگتا تو بڑی بوڑھیاں اس کے دوپٹے کا آنچل بچے کے قریب ڈال دیتی،
بچہ خاموش ہو جاتا تھا، بچے میں اتنا شعور ہوتا تھا کہ بچہ ماں کے مہک کو پہچان سکے اور وہ چپ ہو جاتا تھا۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو بچے کریچ میں پل رہے ہیں، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں جب ماں کی لوری سن کے بچہ خاموش ہو جاتا تھا۔ میں آج کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، بچے کی نفسیات کی باتیں کر رہا ہوں، شعور کے بالیدہ ہونے کی باتیں کر رہا ہوں، عقل کے ارتقاء کی باتیں کر رہا ہوں، حیات کے ارتقاء کی باتیں کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا۔ حیات کا ارتقاء دیکھیے، انسان کا ارتقاء دیکھیے، اس نے بولنا سیکھا۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ اپنی زبان کو جو آپ بولتے ہیں، مادری زبان یا مدر ٹنگ کہتے ہیں، پدری زبان نہیں کہتے۔ بچے نے ماں سے سیکھا بولنا۔ آپ دعا کریں اپنی اپنی ماؤں کے حق میں کہ ان کی آغوش میں رہتے رہتے انہوں نے بچپن میں بچے کو سکھایا اللہ ایک۔ توحید کا پہلا سبق بچے کو ماں نے دیا۔ جب بولنا سیکھا تو بچے سے ماں نے کہا کہو اللہ ایک۔ بچہ اپنی سسلی زبان میں کہنے لگا اللہ ایک۔ تعارف ذات واجب کا ماں نے کروایا پہلے یہ مومن مائیں ہیں۔ جب مومن مرد اور مومن عورتیں نیک کام کرتی ہیں، نیکی کرتی ہیں تو اللہ ان کو حیات طیب عطا کرتا ہے۔ یا مرد ہو یا عورت، تخصیص نہیں ہے، حیات طیب میں تخصیص نہیں ہے۔ لڑکپن گزرا، مدرسے میں داخل ہوا، علم حاصل کرنا شروع ہوا، علم حصولی، علم حاصل کرنا شروع کیا، عقل نے ترقی شروع کی۔ عقل انسان کو ممیز کرتی ہے دیگر مخلوق سے، مگر اب جملہ سنیے میرا، عقل کا جوہر علم ہے۔ اگر علم نہیں تو عقل بالیدہ نہیں۔ عقل اللہ کی عطا ضرور ہے، بغیر علم کے بھی انسان عقل رکھتا ہے، لیکن جوہر عقل سے محروم ہے۔ جوہر عقل علم ہے، اور جب علم آئے، علم فزوں تر ہوتا جائے، بڑھتا جائے، تب عقل بھی بالغ ہوتی چلی جائے گی۔ عقل بھی اپنے مدارج کو اوپر کی طرف طے کرتی جائے گی، بلند ہوتی جائے گی عقل۔ اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عقل کامل کی اتباع کرے، عقل کامل کی پیروی کرے، عقل کامل کے حکم کو بلا حیل و حجت مانے۔ اب یہاں شاید مقطع میں پڑی ہے سخن گسترانہ بات کہ جب میں عقل کامل کہہ رہا ہوں تو صاحبان ایمان کے لیے عقل کامل ذات سرکار رسالت مآب ہی ہے، ان سے آگے کسی عقل کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسی عقل کامل نے انسان کو حدود بتلائیں۔ حدود نہ ہوں تو انسان بے راہ روی کا شکار ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری کائنات مخلوق الہی ہے، ساری کائنات مخلوق الہی ہے، پوری کائنات، لیکن پوری کائنات مختار نہیں ہے۔ کائنات کا ہر وجود مختار نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا۔ کسی وجود کو لے لیں آپ، کسی وجود کو، جراثیم سے لے کر ستاروں تک، سیاروں تک، آپ جس کسی بھی مخلوق کو لیں، یہ مخلوق مختار نہیں ہے، اس کے کردار مقرر کر دیے گئے ہیں کہ یہ مخلوق اس کردار پر عمل پیرا رہے گی، اس سے ہٹ کر اپنی مرضی اختیار نہیں کر سکتی۔ الا ایک مخلوق ہے جو کسی حد تک مجبور ہے، کسی حد تک مختار ہے۔ وہ ایک مخلوق خود انسان کی ذات ہے کہ اس کو اختیار بھی ہے اور وہ مجبور بھی ہے، دونوں صورتیں ہیں۔
ایک حکیم علی اطلاق کے سامنے کسی نے پوچھا کہ انسان کس حد تک مختار ہے اور کس حد تک مجبور، تو انہوں نے کہا اپنا پیر اٹھا. اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا. تو کہا آپ دوسرا اٹھا. تو کہنے میں دوسرا نہیں اٹھا سکتا. کہا اس حد تک مختار ہے، اس حد تک مجبور ہے. یہ ہے انسان کا اختیار اور یہ ہے مجبوری. اور پھر میں رمضان المبارک ہی میں تقریریں کر رہا ہوں. امیر المومنین حضرت علی کا ایک قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے. کہ قدر بلیغ جملہ ہے یہ. دیکھیے کہ انسان خواہش کرتا ہے، تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ عزم محکم کا مقابل کیا ہے؟ سامنے وسعت افلاک صحیح ترقی پر ترقی کرتا ہے. لیکن جب اس کا عزم ٹوٹ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کو کہ کوئی اور طاقت بھی ایسی ہے جو میرے عزائم پر قابو پا سکتی ہے، میرے عزائم کو توڑ سکتی ہے. تب امیر المومنین نے فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا تو میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ میرا خالق ازلی کی قدرت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی قدرت کاملہ کس مقام پر ہے. یہاں جا کر ایک نظریہ ہے، ایک فکر کا سلسلہ ہے انسانوں کا کہ وہ جبر و قدر کے قائل ہیں. ذرا سا میں اس پر آپ کو کچھ دیر کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرواؤں. قدر و جبر پر جو یہ لوگ یقین رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی نیکی بھی تو نہیں پیدا کی، برائیاں بھی تو نہیں پیدا کی، گناہ و ثواب سب تیری طرف سے ہیں، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہوں سو آپ کریں اور ہم کو بس بدنام کیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ انسان نے اگر ابلیس کو مہلت دے دی تو اس نے اپنے لطف سے مسلسل انبیاء کو بھی تو بھیجا، ہدایتوں کو بھی تو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو راہ مستقیم کی ہدایت کرو، ان کی منزل کی طرف پہنچاؤ، ان کی ہدایت کرو. مسلسل انبیاء آتے رہے، مسلسل صحیفے آتے رہے، کبھی زبور، کبھی تورات، کبھی انجیل، اور پھر آخر میں قرآن. ہدایت کے لیے یہ سرمایہ کم ہے. اور پھر ہدایت کے لیے اس سرمایہ کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ اسی قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہات بھی ہے، اسی قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، اسی قرآن میں انسانوں ہی کے ہاتھ میں معنی بدل دینے کی طاقت بھی ہے. یعنی اِنَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ حَقًّا وَبَاطِلًا، صدقاً و کذبا، ناسخاً و منسوخا، رزاً و وہما. انہی انسانوں کے ہاتھ میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، صدق بھی ہے، کذب بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، رز بھی ہے، وہم بھی ہے. اور یہ انسان اپنی مرضی سے اس کو بدلتا رہتا ہے. لیکن قرآن اپنی جگہ مستحکم ہے. چاہتا یہ ہے کہ اس کی شرح حاصل کی جائے، اس کی عملی صورت حاصل کی جائے ذات رسالت سرکار ختمی مرتبت سے، کہ انسان اس کی تفسیر وہاں دیکھے، آیت کی تفسیر وہاں دیکھے، محکم و متشابہات وہاں دیکھے، ناسخ و منسوخ وہاں دیکھے. اپنی مرضی سے اپنے لغت کے مطابق معنی ترجمہ کرنے والوں نے بہت سے معنی کیے. قرآن ایک ہی ہے، ترجمے بدل گئے. قرآن ایک ہی ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. قرآن میں سارے منہ تبدیلی نہیں ہے، کچھ نہیں. لیکن معنی مختلف ہے، تفسیریں مختلف ہیں. یہی ہوا
کہ جب حیات پر نظر آئی تو حیات کے صحیح مفہوم کو انسان پہچان نہیں سکا، جان نہیں سکا کہ حیات کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ حیات کا تسلسل ہے، لیکن یہ کہ جیسے جیسے وقت بدلا، زمانہ بدلا، ماہیت وہی رہی، صورت بدل گئی۔ انسان لڑکپن سے جوانی میں آیا، ہوا کچھ نہیں، وہی انسان تھا، وہی حسب نسب تھا، لیکن صورت بدل گئی۔ جوانی کی امنگوں اور عزائم کے بعد جب کمر خم ہونے لگی، سروں سے بالوں سے برف الجھنے لگی، ہاتھوں میں راشا آیا، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، کمر جھک کے کمان ہونے لگی، انسان زمین بوس ہوا چاہتا تھا، تب پھر وقت بدلا، صورت بدل گئی۔ اب اس کے بعد ایک ہی منزل ہے، ایک ہی منزل ہے، وہاں سے میں منقلب کروں گا تقریر کو، ایک ہی منزل ہے۔ اب اس کے بعد میں پوچھنا چاہوں ہوں کہ پھر اس کے بعد تو ایک ہی منزل ہے، موت۔ موت، کیا موت اختتام حیات ہے؟ بڑا نازک سوال ہے۔ ہم حیات کی منزلوں سے ہوتے ہوئے آئے، حیات کی رہگزروں سے ہوتے ہوئے آئے، ہم نے اس بات پر بھی گفتگو کی کہ انسان کا بالیدہ ہو جانا کچھ نہیں ہے، اصل چیز اس کی عقل کی رہبری ہے، اس کی عقل کی بزرگی ہے۔ بہت سی صورتوں میں ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کسی کا سن 40 برس ہو گیا لیکن عقل ابھی لڑکپن میں رہی، بچپن میں رہی، سن 60 برس ہو گیا لیکن عقل اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکی، بوڑھا ہو گیا، پھر لوٹ کے اپنے بچپن کی طرف یادوں کو لے جانے لگا۔ لیکن کیا موت اختتام حیات ہے؟ عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے۔ مفکرین کا یہ کہنا ہے، شعراء کا یہ کہنا ہے کہ جب عناصر ٹوٹ کے بکھرنے لگیں، جب اعصاب ختم ہو جائیں، جب دل دھڑکنا بھول جائے، جب رگوں پے میں حرارت نہ رہے، انسان کے بدن کی حرارت جواب دے دے، اعضاء میں حرکت باقی نہ رہے، پلکیں جھپکنا بھول جائیں، پتلیاں تھم جائیں، نفس کی آمد و شد رک جائے، تو یہ موت ہے۔ برج نارائن چکربت کہاں یاد آئے مجھے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ یہ موت اختتام ہے حیات کا؟ یہ موت نقطہ آخر ہے حیات کا؟ یہ موت خاتمہ انسان ہے؟ کیا یہ موت خاتمہ حیات ہے؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو قرآن نے پھر اس کو ایک مرتبہ شانہ پکڑ کے ہلایا، شانہ پکڑ کے ہلایا، اور سورہ آل عمران 169 آیت، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ یہاں دلیل حیات ان کا رزق ہے۔ ابھی تو انسان رزق کریم کو نہیں پہچانتا، انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جس کو خالق ازلی نے پیدا کیا ہے وہ اپنا رزق اپنے کندھوں پہ اٹھائے نہیں پھرتا، اس کا رزق خالق کے ذمے ہے۔ ان ذخیرہ اندوزوں کو کیا معلوم جو انسانوں کے رزق کو روک رہے ہیں اور اپنی ذخیرہ اندوزی سے اپنی منفعت ذاتی میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو کیا معلوم؟ یہ صفی اورنگ آبادی عجیب شعر کہا، کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے۔ اگر کوئی انسان اس زمین پر بھوکا سو جائے تو اس کا شکوہ اپنے خالق سے مت کرو،
اس لیے کہ اس نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق نازل کر دیا تھا۔ خالق سے شکوہ مت کرو، شکوہ کرو اپنے ناقص اور ناتراشیدہ نظام سے جس نے انسانوں کے رزق کو روک رکھا ہے، وہ ذمہ دار ہے، خالق پہ الزام نہ رہے۔ خالق نے تو اس وقت بھی رزق عطا کیا تھا کہ جب انسان ابھی حرکت کے قابل بھی بطن مادر میں نہیں تھا، کی نیت کو رزق دیا، نطفیت میں لایا، لحم تک لایا۔ اب میں کیا منازل بار بار دوہراؤں آپ کے سامنے، آپ کی نگاہ میں ہے، عرض کر چکا۔ اس وقت شکم مادر میں رزق پہنچایا نہیں۔ ذرا سا نظر ڈالیے تاریخ پر، ماں کی آغوش سے پروردگار نے بچے کو جدا کرتے ہوئے مادر موسیٰ پہ وحی کر دی تھی کہ تم بچے کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دو۔ قلب مادر موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، بچے کو نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا، مگر انتظام و انصنام رزق ابھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں، ادھر بھی ذرا توجہ ہوتی چلے، ساتھ ہی ساتھ مجھے یقین ہے کہ آپ کی خوشکن سماعتیں، آپ کا بیدار ذہن میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بھی ہے کہ بچے کو تو مادر موسیٰ نے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی یہ اہتمام بھی کیا کہ رزق موسیٰ کا اہتمام یوں ہو کہ مادر موسیٰ خود محل تک پہنچ جائے۔ کیا یہ سامنے نہیں ہے مثالیں؟ یہ رزق کریم، ایک ترجمہ سن لیجئے مجھ سے رزق کریم کا، پھر شاید میں آپ کی خدمت میں کبھی حاضر ہو سکوں، نہ ہو سکوں، عرض کر سکوں، نہ کر سکوں۔ رزق کریم کے شریفانہ معانی ہے آبرو مندی کا رزق، آبرو مندانہ رزق، ذلتوں کا رزق نہیں۔ جو لوگ اس پر تکیہ کرتے ہیں ان کو رزق کریم عطا کرتا ہے، لیکن یہاں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ رزق صرف معدے کا رزق نہیں ہے، آنکھوں کے لیے رزق اچھا منظر، کانوں کے لیے رزق اچھی آواز، شامہ کے لیے رزق اچھی خوشبو، زبان کے لیے رزق اچھا ذائقہ، اور پھر روح کے لیے رزق علم، اس لیے کہ روح کی حیات علم ہے۔ ہم حیات سے حیات تک کا سفر اپنی اگلی تقریر میں جاری رکھیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ خوش و خرم رہیں، آپ کو کوئی وبائے آسمانی یہ وبائے سماوی گھیر نہ سکے، آپ محفوظ رہیں، آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ آپ کی عید قریب آ رہی ہے، اللہ آپ کے گھروں میں خوشیوں کا شامیانہ نصب کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔